حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی متعدد ابواب میں بلکہ کتاب کے شروع میں ہی بڑی اہمیت کے ساتھ یہ دعویٰ کر کے چلے ہیں کہ ایمان اور اسلام اور دین ان تمام کا مصداق ایک ہی ہے۔ اسی دعوے کو پھر ثابت کرنے کے لیے یہاں یہ ترجمۃ الباب بھی قائم کیا ہے اور اس کے ذیل میں حدیث میں نقل کی ہے۔ دعویٰ حضرت امام صاحب کا یہ ہے کہ ایمان اور اسلام اور دین یہ تمام کے تمام مترادف الفاظ ہیں اور تمام کا مصداق ایک ہی ہے۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ترجمۃ الباب قائم کیا اور عنوان لگایا سبال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ترجمۃ الباب میں اشارہ کیا حدیث جبرائیل کی طرف۔ گویا امام صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دعویٰ ہے ایمان اور اسلام کا مصداق ایک ہی ہے، اس دعوے کی دلیل حدیث جبرائیل بھی ہے۔ اس دعوے کو ثابت، اب یہ حدیث جبرائیل اس دعوے کا ثبوت کیسے بنے گی اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 3 دلائل جمع کیے ہیں۔ دلیل نمبر 1 حدیث جبرائیل، دلیل نمبر 2 وفد عبد قیس کی حدیث، اور دلیل نمبر 3 قرآن کریم کی آیت۔ پہلی دلیل تو ہے حدیث جبرائیل کی۔ حدیث جبرائیل یوں تو عموماً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہو کر کے آتی ہے، مگر یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے یہ حدیث نقل کی۔ عام متن یہ امیر المومنین فاروق اعظم سے منقول حدیث ہے، لیکن یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سند سے ثابت کیا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا حاضر ہو کر کے سوال کرنے کا واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، اور ظاہر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی ابتدائی دور میں مسلمان نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ وہ مدینہ طیبہ کی ابتدائی دور میں تھے ہی نہیں۔ یعنی جب مدینہ طیبہ تشریف آوری کے بعد بدر بھی ہوا، احد کا واقعہ ہوا، خندق کا واقعہ ہوا، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، تو اس وقت تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خدمت نبوی میں حاضر بھی نہیں ہوئے ہیں اور ملاقات بھی نہیں کی ہے۔ ان کی سب سے پہلی حاضری جو ہے وہ خیبر کے موقع پر ہوئی ہے۔ اس کا مطلب 7ویں ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اب جب 7ویں ہجری میں وہ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کی بیان کردہ حدیث ظاہر ہے اس کے بعد کی ہوگی، اگرچہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ حدیث اس سے پہلے پیش آ گئی ہو اور نقل کر رہے ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس صورت میں وہ حدیث مرسل صحابی بن جاتی ہے، یعنی صحابی کسی صحابی سے حدیث نقل کریں اور پھر حوالہ ان کا نہ دیں اور براہ راست آپ علیہ السلام کی بات نقل کر کے ارشاد فرمائیں جبکہ وہاں موجود نہ ہو۔ مثلا آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں جو نماز پڑھی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی امامت کرائی تھی۔ ترمذی میں اس کی حدیث آئی کہ اوقات صلاۃ میں کہ امنی جبرائیل، جبریل علیہ السلام نے مجھے نماز پڑھائی، جبریل علیہ السلام نے مجھے نماز پڑھائی بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور رکن حجر اسود کے درمیان میں۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھے، اس لیے کہ جابر بن عبداللہ تو مدینے کے صحابی ہیں اور بہت چھوٹی عمر کے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے اس وقت ابھی دودھ ہی پی رہے ہوں گے، تو اس وقت کا واقعہ ہے لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت کرائی۔ یقینی بات ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ یا تو کسی اور صحابی سے سنا ہے یا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہوگا۔ تو بہرحال اس بات کا امکان ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے حدیث سنے اور پھر آگے بیان کرے، پھر صحابی کا حوالہ دے گا یا صحابی کا حوالہ چھوڑ دیں گے۔ اگر صحابی کا حوالہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو کہیں گے مرسل صحابی۔ تو یہاں بھی اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث کسی اور سے سنی ہوگی پھر نقل کر رہے ہیں، لیکن بس یہ صرف امکان ہے، واقعہ نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تقریباً تمام حدیث کی شرح کرنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کا واقعہ اخیر عمر میں پیش آیا، نہ یہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا نہ مدینہ طیبہ کے ابتدائی عہد میں پیش آیا، بلکہ اخیر عمر میں یہ پیش آیا ہے، حتیٰ کہ 7 ہجری کے بعد یقیناً 8 یا 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔
اس پر ایک سوال چھوٹا سا ہے، وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں حج کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو کیا حج اس وقت آیا ہی نہیں تھا؟ جواب ہے کہ دونوں امکان ہیں۔ اگر یہ 8ویں ہجری کا واقعہ ہے تو پھر تو حج کا بھی حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ حج کا پہلا حج جو ہے وہ 9ویں ہجری میں ہوا ہے، اس لیے اس میں واقع حج کا ذکر نہیں ہے۔ اور یا پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اختصار فرمایا، اور اختصار کی بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث جبرائیل کے واقعے کو اس استدلال میں پیش کیا کہ ایمان، اسلام اور دین تمام کے تمام ایک ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دعویٰ ثابت کیسے ہوا؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کا مصداق ایک ہے، حالانکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے دونوں کا مصداق الگ الگ ہیں۔ کیسے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے سوال کر رہے ہیں مال ایمان، تو آپ علیہ السلام نے اس کے جو جواب میں فرمایا وہ الگ ہے۔ اس سوال کے جواب میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ مال اسلام، تو جواب میں آپ نے کچھ اور چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایمان کے سوال میں آپ نے تمام ان امور کو بیان فرمایا جن کا تعلق صرف تصدیق قلبی کے ساتھ ہے، اور اسلام کے جواب میں آپ نے وہ امور بیان فرمائے جن کا تعلق اعضاء جسمانی کے ساتھ ہے۔ تو ایمان کے جواب میں کچھ اور ہوا اور اسلام کے جواب میں کچھ اور ہوا، تو دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ یہ اشکال اس پر۔ پھر تیسرا سوال ہوا احسان کیا ہے؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ پھر سوال ہوا قیامت کب آئے گی؟ جواب میں ارشاد ہوا کہ سائل کو بھی معلوم نہیں قیامت کب آئے گی، جواب دینے کو والے کو بھی معلوم نہیں قیامت کب آئے گی۔ پھر سوال ہوا قیامت کی علامات کیا ہیں، تو آپ علیہ السلام نے علامتیں بیان فرمائی۔ اب اس پورے واقعے کو آپ علیہ السلام نے بعد میں ارشاد فرمایا یہ جبریل آئے تھے اور تمہارا دین تمہیں سکھا رہے تھے، تو دین کا اطلاق اس پورے مجموعے پر ہو گیا۔ جب دین کا اطلاق پورے مجموعے پر ہوا، اس میں ایمان بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا، احسان بھی آ گیا، علم الساعہ بھی آ گیا، تو وہ پورا مجموعہ یہ ایک ہی بنا۔ اسی کو دین کہیں گے، اسی کو اسلام کہیں گے، اسی کو ایمان کہیں گے۔ یہ ہے گویا نوعیت استدلال، دلیل قائم کرنے کی نوعیت یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں اس پورے کے مجموعے کو آپ علیہ السلام نے دین فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، ھذا جبرائیل جاء یعلم الناس دینہم، یہ جبرائیل تھے جو سوال کرنے کے لیے آئے تھے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین کا یہ سارے کے سارے دین کا مجموعہ ہے، اور یہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں، ان کے درمیان ترادف ہے، ایک دوسرے پر ان کا اطلاق درست ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا طرز استدلال۔ دوسری دلیل انہوں نے پیش فرمائی وفد عبد قیس۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ وفد عبد قیس جو ہے وہ 9 ہجری میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بہت عظیم الشان وفد تھا وہ، جس کا تذکرہ حدیثوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ آتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے بھی اس وفد کا بہت شاندار انداز میں استقبال فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا من الوفد، یہ کون لوگ ہیں جو آئے ہیں، کون سا وفد ہے، کہاں کا ڈیلیگیشن ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا غیر خزایا ولا ندامہ، کہ ان کا آنا بہت مبارک، مرحبا بال، ان کو آنا بہت مبارک ہو، نہ ان کو شرمندگی ہوگی نہ کوئی رسوائی ہوگی۔ شرمندگی اور رسوائی کا فرق اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ آپ نے جملہ کیوں ارشاد فرمایا، تمہارے آنے پر تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں ہوگا، اور تمہارے واپس جانے پر تم ناکام ہو کر واپس نہیں جاؤ گے۔ جب یہ جملہ بیان کرنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے غیر خزایا ولا ندامہ، یعنی تمہاری آمد پر تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں ہوگا، تمہارے واپسی پر تمہاری چاہتیں پوری ہوں گی، اور تم ایک نعمت لے کر کے جاؤ گے۔ جب یہ مفہوم بیان کرنا ہوتا ہے تو اس وقت مہمان کے لیے کہا جاتا ہے غیر خزایا ولا ندامہ۔ پھر آپ علیہ السلام ان وفد والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو بہت دور دراز علاقے سے حاضر ہوئے ہیں، اور ہم پھر پورے سال آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے ہیں، صرف رجب کے مہینے میں آ سکتے ہیں، کیونکہ رجب کے مہینے میں ہماری جنگ بند ہو جاتی ہے قبیلہ مضر کے ساتھ، اور باقی پورے سال ہم یہاں نہیں آ سکتے ہیں۔ درمیان میں ایک خطرناک قبیلہ ہے جن کے ساتھ ہمارا محاربہ، ہماری جنگ چلتی رہتی ہے، اس لیے ہم سال کے 20 کسی اور مہینے میں یہاں نہیں آ سکتے، رجب کے مہینے میں ہماری جنگ بند ہوتی ہے، ہم آج آئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں اگر ہم دوبارہ کبھی آ سکیں گے تو اگلے سال آ سکتے ہیں، لہذا مرنا بامر فصل، ہمیں بہت واضح طور پر بتا دیجئے کیا دین کیا ہے، اور کن کن چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو مرنا بامر فصل، ہمیں واضح احکام بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا آمرکم باربعین، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا الایمان باللہ، ایمان باللہ، اور اس ایمان باللہ کی توضیح آپ نے فرمائی کہ کلمہ شہادت پڑھنا، نماز پڑھنا، مال غنیمت ادا کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، 4 چیزیں ارشاد فرمائی۔ حکم تو فرمایا میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 اقامت صلاۃ، نمبر 2 صوم رمضان،
نمبر 4 مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا، اور نمبر 5 زکات۔ 4 چیزوں کا حکم دیا، پھر آپ نے تفصیل میں 5 چیزیں ارشاد فرمائی۔ تو دیکھیے آپ نے فرمایا اتدرون ما ایمان باللہ، تم جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے، پھر ان میں اعمال کو بھی شامل کر دیا۔ تو پتہ ہے جرا کہ ایمان کا اطلاق ان امور پر بھی ہوتا ہے جن کو ہم اسلام سمجھتے ہیں۔ ایمان کا مصداق جیسے کلمہ شہادت ہے، جیسے تصدیق قلبی ہے، ویسے اعمال جسمانیات بھی ہیں۔ وقت عبد قیس کی یہ حدیث اس کی دلیل ہے، اور یہ 2 دلیل ہے۔ تیسری دلیل ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین بنائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین 2 ہے، یا اسلام ہے یا غیر اسلام ہے۔ غیر اسلام کو رد کر کے اسلام کو دین بنانا، اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے کامیابی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو کسی اور کے دین بنائے گا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جب اسلام کو دین بنائے گا تو اسلام میں ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، اعمال بھی ہیں، تصدیق کر بھی سارا کا مجموعہ ہے۔ جیسے ان الدین عند اللہ اسلام میں اسلام سے مراد ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے، ایسے ہی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا میں اسلام سے مراد ایمان بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، سارا مجموعہ۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسلام قبول کیا جائے، ایمان نہ ہو۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، ان حضرات کے کہنے کا مطلب یہ نکلے گا کہ جو شخص اسلام کا اپنا دین بنائے چاہے ایمان ہو یا نہ ہو، حالانکہ یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا لازماً یہ کہنا پڑے گا کہ اسلام کے اندر ایمان بھی داخل ہے اور ایمان کے اندر اسلام بھی داخل ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر یہی ہے اور تمام محدثین کا، اور جیسے کہ اس سے پہلے بارہا مختلف دلائل سے بتایا گیا تھا کہ دراصل اس کا تعلق اطلاقات کے ساتھ ہے، کہ جیسے قرآن کریم کی اس آیت سے، جیسے ان 2 حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے کہ دین اسلام اور ایمان ایک ہیں، ویسے ہی قرآن کریم کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ گاؤں کے کچھ لوگ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے، انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایمان والے نہیں، اسلام والے ہو، یعنی گویا تمہارے میں اسلام تو آ چکا بھی ایمان نہیں آیا، تو گویا آپ نے ایمان کو الگ کا، اور خود اسی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ اطلاقات رہا دین، تو دین کا اطلاق ہوتا ہے ادیان باطلہ کے مقابلے میں مجموعہ دین پر۔ دنیا میں دین 2 ہیں، دین حق اور دین باطل۔ دین باطل کے مقابلے میں دین حق دین اسلام ہے، اور جب ہم دین حق لفظ اسلام جب دین کے معنی میں لیں گے تو اس میں ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، اخلاق بھی ہے، ساری چیزیں۔ بہرحال حدیث جبرائیل جو یہاں پیش کی گئی ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ترجمۃ الباب میں نقل فرمایا سوال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال مصدر ہے، جبریل اس کا مضاف ہے اور فاعل ہے، تو سوال کرنے والا جبرائیل علیہ السلام ہے، اور آپ علیہ السلام کے ان سوالوں کا جواب دینا۔ اس کے بعد پھر حدیث نقل کی ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں کتاب الایمان کی شروع میں آپ نے حدیث پڑھی، اور یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ واقعہ نقل ہو رہا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیان فرمایا تو اور زیادہ تفصیل سے بیان کیا۔ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، صحابہ کا مجموعہ تھا، اس بیچ میں اچانک ایک شخص نمودار ہوئے جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں تھے، اور یہ بھی نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی دوسرے علاقے کے آدمی ہیں۔ دوسرے علاقے کے آدمی ہونے کے معنی یہ ہے کہ سفر کر کے آئے ہیں، تو سفر کے آثار ان کے جسم اور کپڑوں پر نمایاں ہوتے ہیں، جیسا کہ اس زمانے میں لازماً یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی انسان سفر کر کے آیا ہو تو پسینے میں شرابور، گرد و غبار میں اٹا ہوا، چہرہ تھکا ہوا، اور حالات سفر مختلف انداز کے ظاہر ہوتے تھے۔ اس کے معنی یہ لازماً یہ مسافر ہے، مگر سفر کے آثار بھی ان کے جسم پر نہیں ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مقامی آدمی ہیں، مگر ہم مقامی آدمی بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ تو اطلع علینا رجل شدید سواد الشعر شدید بیاض الثیاب، ہمارے درمیان ایک آدمی نمودار ہوا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور جس کے بال بالکل سیاہ تھے۔ لا یرا علی اثر السفر، سفر کے آثار بھی ان پر نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ اس لیے تعجب کی بات تھی کہ دونوں حالتوں میں سے ایک حالت اس کے اندر نہیں ہے۔ وجہ بالکل ظاہر ہے، کیا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، اگرچہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔
انسان ہوتے اور زمین کے مسافتیں قطع کر کے آئے ہوتے تو ان کے جسم پر مسافت کے اثرات ہوتے، سفر کے اثرات ہوتے، فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے لیے قطع مسافت کوئی تعب و تھکان کی چیز نہیں ہے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی طبیعت والے نہیں ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک لگے، پیاس لگے، چلیں گے تو تھکیں گے، نیند کا تقاضا ہوگا، چہرے پر تعب کے آثار ہوں گے، فرشتوں پر یہ ساری چیزیں تعلیم نہیں ہوتی ہیں۔ اس بنا پر جو تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو اگرچہ انسانی شکل میں آئے تھے ان پر یہ سارے اثرات ہوتے، اور چونکہ جبریل علیہ السلام کوئی انسانی بستی کے انسان نہیں ہے اس لیے ان کو پہچانتا بھی کوئی نہیں تھا۔ بہرحال وہ آئے ہیں اور حضور کے خدمت میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ حاضر خدمت ہوئے اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ قریب کر دیے، یا اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے قریب کیے یا مس کر دیے۔ قریب کر دیے کہ معنی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے مس کر دیے یعنی گھٹنا گھٹنوں سے مل گیا ہو، نہیں، قرب کے معنی بھی ہو سکتا ہے، مفہوم ہے بہت باادب بیٹھ گئے وہ اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھا، وہ باادب ہونے کی جو بہتر سے بہتر شکل ہو سکتی ہے وہ بہت بہتر شکل کے ساتھ سامنے بیٹھ گئے۔ اس بعد انہوں نے پہلا سوال کیا، وہ سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے۔ جہاں ایک لفظ زائد ہے جو وہاں نہیں ہے، یہاں لفظ زائد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن لوگوں کے ساتھ بارز تھے۔ بارز کے معنی تمام لوگوں کو حاضر ہونے کی اجازت ہے، مجمع عام ہے، کھلی مجلس ہے۔ بروز کے معنی ظاہر ہو کر کے بیٹھنا جہاں ہر شخص آنے کی اجازت ہے۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہوئی ہے یہ مجلس؟ جواب ہے کہ اس کی صراحت کہیں نہیں ملتی ہے کہ یہ مجلس مسجد نبوی میں ہوئی ہے یا باہر کسی باغ میں ہوئی ہے یا کھلے میدان میں ہوئی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ آپ کے حجر اقدس میں یہ مجلس نہیں ہوئی ہے، یا تو مسجد نبوی میں ہوئی ہے یا مسجد نبوی کے باہر کھلے میدان میں ہوئی ہے یا کسی باغ میں ہوئی ہے۔ بہرحال صراحت کہیں نہیں ملتی ہے کہ یہ مجلس کہاں منعقد ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام سب کے سامنے کہاں تشریف فرما دے اور صحابہ سب حاضر تھے۔ بہرحال انہوں نے سوال کیا مل ایمان باللہ، ایمان باللہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان باللہ یہ ہے کہ تم اللہ میں ایمان لاؤ۔ اس پر ایک مشہور سوال ہے کہ سوال بھی وہی ہے جواب بھی وہی آیا۔ ایمان کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ٹھیک، ایمان کیا ہے تو جواب میں فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، تو سوال بھی وہی ہوا جواب بھی وہی ہوا۔ جواب تو یہ تو سوال و جواب جب ایک ہی باتیں دونوں، سوال میں بھی وہی ہے جواب میں بھی، تو کیسے واضح ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے جواب میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ جواب ایمان کی حقیقت وہ حضرات جانتے تھے، اور وہ یہ کہ قلباً کسی چیز کو تسلیم کر لینا، قلباً کسی چیز کو تسلیم کرنا مال اختیار، اس کا نام ہے ایمان۔ تو یعنی گویا تم ذہناً قلباً تسلیم کر لو کہ اللہ کی ذات معبود برحق ہے، اور یہ اس لیے کہ تم کسی اور کو معبود مانتے ہو، اس کو چھوڑ کر کے جو تم اللہ کو معبود برحق تسلیم کرو گے، اس تسلیم کرنے کو وہ سمجھتے تھے یہ ایمان ہے۔ ٹھیک، ایمان میں تصدیق کرنا بھی ہے، ایمان میں تسلیم کرنا بھی ہے، اور تصدیق اور تسلیم دونوں اختیاری غیر اختیاری نہیں۔ اگر غیر اختیاری ہے تو وہ ایمان نہیں بنے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف کو جب ان کے بھائی ان کو لے گئے ہیں اور ان کو کنویں میں پھینکا ہے، اور اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے انہوں نے تدبیر کیا کی تھی؟ یوسف علیہ السلام کا کردہ نکالا، جنگلی شکار جانور کا خون اس کے ساتھ کرتے کے ساتھ لگایا اور وہ لا کر کے پیش کر دیا، اور آ کر کے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ اس کا کرتا خون آلود۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کرتا دیکھ کر فوراً سمجھ گئے کہ یہ سارا کذب ہے، سارا جھوٹ ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھیڑیا ایسا شریف نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے بیٹے کا کرتا الگ نکال دیا ہو اور اس کے بعد پھر اسے کھایا ہو، پھر خون اس کے ساتھ لگا دیا ہو۔ گویا انہوں نے کذبیں تو کی تھی، پر جھوٹ بولنے کے لیے بھی بہت سلیقہ چاہیے، اس میں کہیں نہ کہیں ایسی کمزوری رہ جاتی ہے کہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے اس کرتے کو پھاڑا بھی ہوتا تو شاید اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کو شک نہیں ہو پاتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کرتا چونکہ صحیح سالم تھا اور صحیح سالم کرتا انہوں نے پیش کر دیا، اور پیش کرنے کے بعد کہا کہ آپ کے بیٹے کو تو بھیڑیا کھا گیا، کنا نستبی کو ترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہ ہم آگے نکل گئے تھے اور اپنے بھائی کو ہم نے سامان کے پاس رکھا تھا تو بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ ساتھ میں انہوں نے کہا وما انت بمؤمن لنا، ہم تو محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں۔ مومن کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، وما انت بمؤمن لنا اے ما انت بمصدق لنا،
آپ ہماری اس بات کو تو شاید مانیں سے بھی ہی آپ کو تسلیم کرنا آپ نہیں مانیں گے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا اور سمجھ گئے کہ صورتحال کچھ اور ہے، یہ بتا رہے ہیں کچھ اور یہ کرتا خود اس بات کی گواہی ہے جو یہ بول رہے ہیں حقیقت بول رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوچا اگر میں یہ کہوں گا تم جھوٹ بول رہے ہو تو پھر حق کیا ہے، اور اگر میں کہوں گا کہ تم سچ بول رہے ہو تو سچ ہے نہیں ہے۔ تو اس بات کو فرمایا فصبر جمیل، میرے لیے ایک ہی راستہ ہے، میں صبر جمیل کروں گا۔ اور صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں کہ جس میں زبان پر بھی شفا نہ آئے۔ ایک ہے انسان خالی صبر کرے، صبر میں دل کو قابو میں رکھے گا، زبان سے شکوہ نہیں کرے گا، تذکرہ ضرور کرے گا، غم کا اظہار بھی کرے گا، لیکن صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں کہ جس میں اظہار غم بھی نہ ہو، تکلف بھی نہ ہو۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ عبادتگار ہے اس معاملے میں جو تم بول رہے ہو۔ اس وقت انہیں لفظ مومن استعمال کیا تھا، آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، تو گویا کسی بات کی تصدیق کرنا دل کی گہرائی کے ساتھ وہی ایمان ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ کی ذات کا جو تعارف ہوا ہے، انسان سننے والا اس کو مان لے، یہی ایمان ہے۔ تو اس لیے جب صبح جی جس ایمان کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ ایمان ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ کہ اللہ کے معبود برحق ہونے کی تم تصدیق کرو، تؤمن باللہ، اور آگے فرمایا گیا وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ فرشتوں کے متعلق جتنا قرآن کریم اور احادیث میں بیان ہوا ہے وہ اتنا مان لینا ہے، اس کے علاوہ کی تفصیلات ماننے کا کوئی ایمان والا مکلف نہیں ہے۔ مثلا فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ہم اس کے مکلف نہیں، فرشتوں کی تخلیق کیسے ہوتی ہے وہ جاننے کے ہم مکلف نہیں، فرشتوں کی جسمانی ساخت کیسی ہے ہم اس کے جاننے کے مکلف نہیں، ان کے عقل و شرب اور ان کے کھانے پینے کا نظام کیا ہے ہم اس کے جاننے کے مکلف نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کن کن چیزوں کے مکلف ہیں، اور اگر وہ مکلف ہیں تو اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور کن فرشتوں کے ذمہ کیا کام ہے، اس کی تفصیلات جاننے کے ہم مکلف نہیں، ہم تو بس اتنی بات جاننے کے مکلف ہیں۔ اللہ کی ایک اہم ترین مخلوق ملائکہ ہیں، وہ ملائکہ معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ معصوم ہیں، اور جس فرشتے کے ذمہ جو کام اللہ نے طے فرما دیا ہے اس کا تخلف ان سے نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ان مخلوقات کو ہم اللہ کے امر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، انسانوں کے علاوہ تمام یہ مخلوقات اللہ کے امر کے تابع ہیں، جس مخلوق کے ذمہ جو کام رکھا گیا ہے ہر مخلوق اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ہاکذا فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے مقدس مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، ان کا سلسلہ توالد و تناسل، سلسلہ تخلیق و تولید کیا ہے ہم اس کی جاننے کے مکلف نہیں ہیں، بس جتنا اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے کو ہم مان لیں گے، یہی ایمان بالملائکہ ہے۔ اس کے بعد پھر وَبِلِقَائِهِ، اور تم یقین رکھو کہ اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ایمان والوں کو تو ہوگی ہی ہوگی، کیا کافروں کی بھی ملاقات ہوگی؟ جواب ہے یقیناً ہوگی، اللہ سے لقاء تو ہر ایک کا ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے لقاء اللہ سے ملاقات کرنا یہ کوئی مخصوص نہیں ہے صرف ایمان والوں کے لیے، وہ نہیں، تمام مخلوق کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، لقاء اللہ تعالی۔ ٹھیک، یہ الگ بات ہے۔ پھر لقاء اللہ جو ہے وہ اللہ کے رضا کے ساتھ ہوگی یا اللہ کے غضب کے ساتھ ہوگی؟ بعضوں کے ساتھ اللہ کا لقاء ہوگا غضب کے ساتھ، اور بعضوں کے ساتھ اللہ کا لقاء ہوگا رضا کے ساتھ۔ تو گویا ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ پھر اور تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کے معنی کیا ہے؟ نمبر 1 یہ تسلیم کرنا ہے کہ وہ انسان تھے، نمبر 2 یہ تسلیم کرنا ہے کہ وہ تمام گناہوں سے معصوم تھے، نمبر 3 یہ تسلیم کرنا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ تھے، ان کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت ملتی تھی۔ اس کے بعد پھر کس نبی نے دین کا کام کیسے کیا اور کون سا نبی کس قوم کی طرف مبعوث ہوا، یہ تمام نبیوں کی تفصیلات جاننے کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم تو صرف اتنے کے مکلف ہیں جتنا کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا۔ بس جن نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ان پر ایمان نام کے ساتھ، اور جن نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں آیا ان تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، یہ کہہ کر کے کہ یا اللہ جن کا قصہ آپ نے بیان نہیں کیا ہمارا ان پر بھی ایمان ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض نبیوں کے حالات ہم نے آپ کو سنائے اور بعض نبیوں کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تو گویا انبیاء علیہ السلام پر ایمان کی تفصیلات کے ہم مکلف نہیں ہیں، اجمالاً ایمان کافی ہے اور اسی کے ہم مکلف ہیں۔ اس اجمالی میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں بس ان تمام چیزوں کو ماننا ہوگا۔ یعنی ہم نے مان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، قرآن نے بیان فرمایا کہ ان کو نبوت عطا کی گئی پہاڑ طور پر، ہمیں اسے ماننا ہے۔
پھر پہاڑ طور پر بہت عطا ہونے کی جو صورتحال پیش آئی ہے قرآن کریم کے مختلف آیات کے روح، تو وہ ساری ہمیں ماننی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر کے جس طرح سے نبوت کا اعلان کیا، ہمیں اسے ماننا ہے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ٹکراؤ چلتا رہا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام مثلا بنی اسرائیل کو نکال کر کے لے گئے ملک مصر سے، اور نکال کر جب لے گئے ہیں تو اس وقت جو واقعات پیش آئے ہیں قرآن میں ان کے تمام کو ماننا ہے۔ اس میں کچھ باتیں خلاف عقل بھی محسوس ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں عقل کے اعتراضات کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے، جو کچھ قرآن کریم نے بیان کیا آنکھ بند کر کے ماننا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو ڈنڈا مارا، پانی رک گیا، بنی اسرائیلی پار ہو گئے، اور پانی رکا رہا۔ جب فرعون اپنے لشکر کے سمیت دریا کے بیچ میں پہنچ گیا تو پانی چلا، اور چلنے کے بعد سب کو ڈوب گئے۔ اب ڈنڈے سے پانی کیسے رکے گا، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق معجزات کے ساتھ۔ تو نبیوں کے متعلق جو تفصیلات قرآن کریم نے بیان فرمائے، بس ہم اسی کے ماننے کے مکلف ہیں۔ وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، اور یقین رکھیں کہ بعثت ہوگی، انسانوں کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد پھر اللہ کے سامنے حساب۔ یہ تؤمن بالبعث کے معنی تؤمن بالآخرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو الفاظ دوسرے ہیں اور یہاں الفاظ دوسرے ہیں۔ اس میں رسولوں کا تذکرہ تو ہے، کتابوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر اور کتابوں کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، لیکن نبیوں پر ایمان مستلزم ہے کتابوں کے ایمان پر۔ کیوں؟ جب ہم نے یہ مان لیا موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھ پر تورات نازل فرمائی اور قرآن نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام کے نبی کے ماننے کا لازمی معنی یہ ہے کہ آپ کو تورات کو بھی ماننا ہوگا۔ بہرحال یہ مستلزم ہے اس کو، اس لیے اس الگ سے تذکرہ کرنا لازم نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں کتب کا لفظ چھوڑ دیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں اختصار کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت میں کتب کا لفظ موجود ہے۔ جب یہ سوال ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جو ہی حضور نبی علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو اس نے وہاں سے سوال کرنے والے نے وہاں سے کہا کہ صدقت، آپ نے صحیح جواب دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ سوال کرنے والا سوال کرنے والا بھی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تصدیق کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے، اور جاننے کے معنی یہ ہے کہ پھر اس کا سوال جو ہے وہ سائل بن کر کے نہیں، وہ امتحان کے لیے ہے۔ جیسے استاد کسی طالب علم سے سوال کرتا ہے، مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ جو بات مجھے معلوم نہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم کو معلوم ہے یا نہیں ہے۔ ماذا عندک من العلم، تمہیں اس بارے میں جواب معلوم ہے یا نہیں، وہ مجھے معلوم کرنا ہے تاکہ میں تمہاری تصدیق کر سکوں۔ تو استاد کا کام ہوتا ہے تصدیق کرنا، طالب علم کا کام تصدیق کرنا نہیں ہوتا ہے، طالب علم کا کام سننا اور اخذ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو طالب علم نہیں ہے، تو گویا ایسا دکھا رہا ہے جیسے میں آپ کا استاد ہوں، تعجب ہوا میں۔ پھر اس اگلا سوال کیا، مال اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤدي الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان۔ اس میں حج نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اس نے پھر تصدیق کی۔ پھر اس نے سوال کیا، مال احسان کیا ہے؟ احسان کے لغوی معنی ہے ہر کام کو اچھے سے انجام دینا، اچھی طرح سے انجام دینا۔ جو کام بھی انسان کے حوالے کیا جائے اس کام کو تمام شرائط، آداب، اصول اور ضوابط کے ساتھ انجام دینا۔ علی وجہ الاحسن فهو الاحسان، کسی کام کو علی وجہ احسن انجام دینے کا نام احسان ہے۔ ٹھیک، احسان کے ایک معنی وہ ہے حسن سلوک کے جواب میں حسن سلوک کیا جائے، ایک احسان تو وہ ہے، لیکن وہ ایسا مراد یہاں نہیں ہے۔ ٹھیک، یا ایک کسی شخص نے ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، ہم نے یہیں سے اپنی طرف سے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تو کہیں کہ اس نے انہوں نے احسان کیا۔ ٹھیک ہے، وہ مفہوم بھی صحیح ہے، لیکن یہ کہ یہاں قرآن کریم میں احسان کا لفظ جب آتا ہے تو اس معنی میں نہیں آتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین للذین احسنوا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا مطلب ان کا فرض، ان کی خدمت ہمارے ذمہ لازم نہیں، ہم خدمت کریں گے تو احسان کریں گے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے جو کام تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے اس کو علی وجہ تمام انجام دو، ھذا هو الاحسان۔ اب بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ تو دین میں احسان کیا ہے، خصوصاً نماز میں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو جاؤ کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تم پر طاری نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کیفیت تم پر رہنی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اس کیفیت کے ساتھ تم نے نماز پڑھی تو گویا احسان کے ساتھ نماز پڑھی، عمدہ انداز سے نماز پڑھی۔ نماز میں ایک تو ہے ظاہری حیت اور ایک ہے باطنی کیفیت۔ ظاہری حیت یہ ہے کہ اعضاء میں تحرک نہ ہو، سنت کے مطابق تمام اعضاء کو بدن کے ساتھ ملصق رکھا جائے، جس حالت میں جو مصنون طریقہ اس طریقے کا اہتمام کیا جائے۔ اور باطنی کیفیت یہ ہے کہ قلباً
ذہناً بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، جس کو کہتے ہیں خشوع و خضوع۔ خضوع کا تعلق اعضاء ظاہریہ کے ساتھ ہے، خشوع کا تعلق اعضاء اعمال قلبیہ کے ساتھ ہے۔ تو دل سے متوجہ رہنا اور اعضاء ظاہری کو علی وجہ سننا، نماز میں قائم رکھنا، بس یہ ہے اعلیٰ درجے کی نماز علی صفت الاحسان۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے تو پھر یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پہلی کیفیت کو کہتے ہیں کیفیت مشاہدہ، اور دوسری کیفیت کو کہتے ہیں کیفیت مراقبہ، کہ مراقبہ یعنی میں اللہ کی نگرانی میں ہوں۔ یہ کیفیت پیدا ہونا بہت مشکل ہے، مگر اگر یہ کیفیت نصیب ہو گئی تو اس کے بعد پھر انسان کی نماز حقیقی نماز بنتی ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس نماز کے بارے میں اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں برائی سے روک دے گی۔ ظاہر ہے جس نماز کے اندر کیفیت یہ ہو کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے اثرات اس کی باقی زندگی پر پڑیں گے۔ وہ جہاں بھی ہوگا وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جب اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو کبھی اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کے دیکھنے کی کیفیت یعنی کیفیت مراقبہ ہر جگہ اس کو گناہوں سے روک لے۔ آج کے زمانے میں اس کی بہت آسان مثالیں مختلف ہیں۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے اور میری ساری حرکتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں تو یقیناً یہ آدمی غلطی نہیں کرے گا۔ اگر انسانوں کو یہ پتہ ہو کہ مین آفس میں سی کیمرہ لگا ہوا ہے اور ہم اپنی کلاسوں میں ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ وہاں دیکھا جا رہا ہے، تو یقیناً غلطی نہیں کریں گے۔ ٹھیک، دفتر میں کیمرہ لگا ہوا ہے اور باہر کہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، سڑک پر کون آ رہا ہے، دفتر میں کون لوگ کیا کام کر رہے ہیں، جب اگر مین آفس میں وہ دیکھا جا رہا ہے تو سارے کام کرنے والے ٹھیک کام کریں گے۔ بڑی بڑی فیکٹریوں میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور سارے مزدوروں کو معلوم ہے کہ صاحب کیمرہ کام کر رہا ہے، اس وقت ہم کوئی غلطی نہیں کر سکتے ہیں، تو گویا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جو کیفیت اگر نماز میں قائم ہو جائے اللہ کے ذات عالی کے ساتھ، تو یہی کیفیت مشاہدہ ہے، یہی کیفیت مراقبہ ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت اور شیوخ سے تعلق کا ایک اہم ترین مقصد یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ بندے کی حالت وہ ہو جائے کہ بندہ ہر وقت محسوس کرنے لگے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ پہلا والا مقام رفیع ہے، دوسرا والا مقام اس سے کم درجے کا۔ پہلے تو مقام آ گیا مقام مراقبہ، اور اس کے بعد پھر مقام آ گیا مقام مکاشفہ یا مقام مشاہدہ، جس میں بندہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی مخلوق کے روپ میں اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرنا، اور بعض دفعہ مخلوق سے ہٹ کر بھی اللہ کی کیفیات انوارات کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے، جیسا کہ مشائخ کو اپنے سفر سلوک کے دوران اس طرح کے مرحلے آتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت میں انہوں نے فرمایا صدقت، آپ نے صحیح کہا۔ پھر انہوں نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا من مسئول عنہا بعلم من السائل، اور یہاں بل مسئول بعلم من السائل۔ آپ نے گویا ایک ہی جواب میں دو باتیں فرمائی، تم کو بھی معلوم نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں۔ قیامت کا علم نہ میرے پاس ہے نہ تمہارے پاس ہے۔ ٹھیک، بس یہ ایک اہم ترین ارشاد فرمایا گیا ہے اس معنی کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بے شمار مغیبات کا علم نہیں تھا۔ اس کائنات میں جو مغیبات ہیں ان میں بہت بڑا غیب قیامت ہے، جو قیامت ساری اس زندگی کو محیط ہے جو زندگی عالم آخرت کی زندگی ہے، اور وہ سارا غیب ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس غیب کا مجھے علم نہیں ہے، یہ قیامت کب آئے گی، ہاں علامتیں بتا سکتا ہوں۔ بس یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام یا اللہ کے نبی علیہ السلام کا علم غیب تھا، وہ دعوی باطل ہے۔ آپ علیہ السلام خود صراحتاً فرما رہے ہیں لا عالم الغیب، قرآن کریم کی آیت ہے، صاف لا عالم الغیب غیب نہیں۔ ہاں اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ حضور کو، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ مغیبات کا جتنا علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں سارا غیب حضور جانتے تھے، وہ غلط ہے۔ ایک ہے غیب کا وہ علم جو اللہ کی صفت عالی اور اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، وہی کیفیت نبی کی ہو ایسا نہیں ہے۔ ہاں مغیبات کا علم، انباء الغیب کا علم جتنا اللہ کے نبی کو تھا اتنا کسی کو نہیں تھا، مگر وہ سارا عطائی تھا۔ اسی لیے علم غیب کے مسئلے میں 4 صورتیں بنتی ہیں: علم غیب کلی ذاتی، علم غیب کلی عطائی، علم غیب جزئی ذاتی، علم غیب جزئی عطائی۔
ٹھیک، علم غیب کلی اور ذاتی یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ کلی علم تمام مغرب، حتیٰ کہ پتہ بھی کہیں ہلتا ہے تو اس کا بھی علم اللہ کو، اور یہ کسی کے سکھانے سے نہیں ہے۔ ٹھیک، ذاتی کا علم اور عطائی کا علم، اگر ہم اس کا فرق سمجھنا چاہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کو کچھ چیزوں کا ذاتی علم ہے، مثلا بھوک لگنا، یہ سیکھ کر کے انسان نہیں سمجھتا کہ مجھے بھوک لگ گئی، بلکہ اس کا علم ذاتی ہے۔ پیاس لگنا، نیند کا آنا، پیٹ کا درد محسوس ہونا، کوئی نہیں بتاتا ہے پیٹ کا درد جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، آج کے بعد جب تمہیں اس طرح درد ہوگا تو تم سمجھنا یہ ہے پیٹ کا درد۔ ہر انسان طبعاً جانتا ہے پیٹ کا درد کیا ہے۔ تو غرض یہ کہ کچھ چیزیں انسان طبعاً جانتا ہے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا اور وہ چوسنا سیکھ گیا، وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ وہ سیکھ کر کے اس نے نہیں کیا، بلکہ وہ طبعاً وہ بات اللہ تعالیٰ شان اس کے دل میں ڈالتی ہے کہ جو بھی دنیا میں آئے گا وہ اپنا کام کرے گا، جو بھی مچھلی باہر آئے گی وہ تیرے گی، جو بھی پرندہ انڈے سے باہر نکلے گا وہ اڑے گا، جو بھی حشرات الارض میں سے جو کیڑا جس مقصد جو اس کا صفت تخلیق کا انداز ہے اسی انداز کے مطابق وہ زندگی گزارے گا۔ اسی طرح سے اس کو کہتے ہیں عطائی ذاتی علم، سیکھ کر کے نہیں، ایک علم جو آلات کے ذریعے سے ہو، جو تعلم سے ہو، اور ایک ہے وہ جو ذاتی ہو، اس کو کہتے ہیں علم ذات۔ تو اللہ کے نبی کو علم غیب ذاتی نہیں تھا، جتنا علم تھا وہ عطائی تھا، اور وہ بھی کلی نہیں ہے، کلی نے تمام مغربات کا علم۔ دلیل آپ علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ قیامت کا علم مجھے نہیں ہے، وہ کب آنے والی ہے۔ اس مسئلے پر جب کتاب پڑھنی ہوگی تو کم سے کم 2 کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ ایک حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے بوارق الغیب، ٹھیک، اور دوسری حضرت مولانا سرفراز خان صفدر کی کتاب ہے ازالۃ الریب۔ ان 2 کتابوں کے بعد پھر اس مسئلے میں پورا انشراح ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ اصل میں کیا ہے، اور اس مسئلے میں نقطۂ اختلاف کیا ہے، اور پھر نقطۂ اختلاف کیا ہے اور حق کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شمار مغربات کا علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے عطا کردہ علم کے نتیجے میں بیان فرما دیتے تھے۔ جیسے بے شمار چیزوں کے بارے میں آپ فرماتے تھے اللہ عالم میں نہیں جانتا، بے شمار واقعات سے ثابت ہوگا کہ آپ کو غیب کا علم، ایسے بے شمار واقعات سے ثابت ہوگا غیب کا علم نہیں۔ جیسے واقعات اس طرف ہیں ویسے واقعات اس طرف بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی، 1 مہینے تک آپ تردد میں رہے، پریشانی کے عالم میں رہے۔ آپ کہہ سکتے تھے میں تو غیب جانتا ہوں، سارا جھوٹ ہے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں قبیلہ بنو عامر کے لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ منتخب صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے 70 منتخب صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، اور انہوں نے اپنے پلان کے مطابق 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا، 2 صحابی بلکہ بچ گئے۔ تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو غیب کا علم ہونے کے باوجود پھر آپ نے 70 صحابہ کو کیسے بھیجا؟ یہ ممکن نہیں۔ تو جیسے بے شمار امور سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو غیبی بات کا علم تھا، ایسے بے شمار امور سے ثابت ہوتا واقعات، اس لیے واقعات سے نہ یہ چیز ثابت ہوگی نہ یہ۔ اصل میں اصول اور نصوص کیا ہے؟ تو اصول اور نصوص جو ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بے شمار مغربات کا علم عطا کیا ہے اور بے شمار کا عطا نہیں کیا۔ قیامت کے اس قیامت کے متعلق آپ نے جو کچھ اشارہ فرمایا اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو ہے کہ اخبرنی عن اشراطها، مجھے ان کی علامتیں بتائیے۔ یہاں وہ سوال نہیں ہے، یہاں تو سیدھے آپ نے فوراً فرمایا میں اس کی کچھ علامتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے جو علامتیں بیان فرمائی ان میں سے 2 علامتیں یہاں بیان کی گئی۔ پہلی علامت بیان فرمائی گئی کہ باندی اپنی آقا کو جنے گی۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا ایک مفہوم تو بہت عمومی ہے، وہ یہ کہ بدکاریاں بہت عام ہو جائیں گی، اس قدر عام ہو جائیں گی کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا، یا تو یہ مفہوم ہے۔ اور اس کو تعبیر کیا آپ نے کس طرح سے کہ جس عورت سے جو شخص پیدا ہوا ہوگا یہ شخص بعد میں حکمران بنے گا، اور یہ عورت اس کی باندھی ہوگی، اور باندھی کے ساتھ اس کا سلوک وہی ہوگا جو باندھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس مفہوم کو آپ نے ادا کیا اس طرح سے، اور بعض حضرات نے کوئی دوسرے مفاہیم میں بیان فرمائے، لیکن ثمرۂ مفہوم جو ہے آخر میں یہی نکلتا ہے کہ بدکاریاں عام ہوگی، جو حکمران ہوگا اس کے ماتحت جیسے دوسرے لوگ ہوں گے ویسے ہی وہ عورت بھی اس کے ماتحت ہوگی جس عورت سے وہ پیدا ہوا ہے، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسے باندھیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ ماں باپ کی نافرمانی کا اشارہ ہے کہ وہ ماں باپ کی ایسی نافرمانی ہوگی کہ جیسے مالک اپنی باندھی کے ساتھ سلوک کرتا ہے
वैसे ही बेटा अपनी माँ के साथ शुरू करेगा। और उसके बाद दूसरी अलामत आपने बयान फरमाई कि ऐसे लोग जो ऊँटों के चराने वाले, खुद काले या काले ऊँटों के चराने वाले, उनके पास दौलतें इतनी आ जाएंगी कि वो आलीशान इमारतें बनाएंगे। चुनांचे अरब मुल्कों का आज का हाल यही है। अक्सर वहाँ की ऊंची बिल्डिंगें जो हैं वो उन्हीं लोगों की हैं जो एक ज़माने में वहाँ के जंगलों में ऊँट चराया करते थे, बकरियाँ चराया करते थे। अब वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के और टावरों के मालिक हैं। इसके बाद फिर वो जो सवाल उन्होंने किया था कि क़यामत कब आएगी, उसकी तायीद में आप अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम की आयत पढ़ी। 5 बातें वो हैं जिनका इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं, खम्सुन ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह। 5 बातें वो हैं जिनका इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं, उनमें से क़यामत है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, अल्लाह के पास क़यामत का इल्म है, किसी के मालूम नहीं क़यामत कब आएगी। ये उसकी तायीद में आपने आयत पढ़ी। गोया कुरान करीम की इस आयत से भी साबित हुआ कि क़यामत कब आएगी किसी के इल्म में। और हदीस मुबारक में भी आपने सराहतन फरमाया कि उसका इल्म खुद जिब्राइल को भी है और मुझे भी नहीं। फिर उस आयत में चूँकि 5 चीज़ें हैं, उन 5 चीज़ों में से कुछ चीज़ें तो कतई हैं, उसमें तो कोई इश्तिबाह नहीं है। क़यामत कब आएगी किसी के इल्म में नहीं। इंसान की मौत कौन सी ज़मीन में होगी किसी के इल्म में नहीं। घर में होगी, अस्पताल में होगी, अपने वतन में होगी या गैर वतन में, कोई नहीं बता सकता। इंसान कल क्या करेगा किसी के इल्म में नहीं। ये इंसान इरादा तो करता है, प्लान तो बनाता है कि मैं कल ये करूँगा, लेकिन क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा किसी के इल्म में नहीं है। ठीक, 3 चीज़ें तो बात तय हो गई। फिर 2 चीज़ें हैं इनके बारे में इश्तिबाह रहता है। बारिश कब होगी ये अल्लाह के इल्म में है, तो सवाल पैदा होता है। महकमा मौसमियात वाले तो पेशन गोइयाँ करते हैं और कभी वो पूरी भी हो जाती है। और माँ के पेट में क्या है ये अल्लाह के इल्म में है, मगर आज के मुख्तलिफ आलात अल्ट्रासाउंड वगैरह से तो पता चल जाता है कि माँ के पेट में क्या है। तो क्या ये 2 बातें इस आयत के बयान के खिलाफ नहीं हैं? जवाब है नहीं, खिलाफ नहीं है। कैसे नहीं है खिलाफ? जवाब, कुरान करीम में अल्लाह ताला शान ये फरमाया कि सिर्फ अल्लाह के इल्म में है कि रहम में क्या है। अल्लाह के इल्म में कि रहम में क्या है। अब यह रहम इंसानों का भी है, जानवरों का भी है, परिंदों का भी है, कीड़े मकोड़ों का भी है, सबका रहम। किस रहम से मेल पैदा होगा, किस रहम से फीमेल पैदा होगा, किस रहम से नर आएगा, किस रहम से मादा आएगा, ये तो इंसानों के इल्म में नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है, एक है मां के पेट में पलने वाले बनने वाले बच्चे का जिन्स की शक्ल इख्तियार कर लेना, यानी नर और मादा बन जाना, और एक अभी नर और मादा बना ही नहीं। नर और मादा की शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद फिर उसका जानना मुमकिन है इंसानों के लिए भी, मुख्तलिफ आलात के जरिए, मुख्तलिफ असबाब के जरिए जानना मुमकिन है। दावा इसका नहीं है, दावा इसका है कि जब मां के रहम में नुत्फा और औरत का अंडा दोनों जमा हो जाते हैं, इनसे ये लड़का बनेगा या लड़की बनेगी ये किसी के इल्म में नहीं। और ये बात तय है, ये सारा मेडिकल साइंस भी तस्लीम करता है कि हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि ये जो हमल आज ठहरा है इससे लड़का बनेगा आगे या लड़की बनेगी, हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? उसके लिए तो वो एक बड़ी लंबी दिलचस्प थ्योरी है, उसको कहते हैं क्रोमोसोम की थ्योरी। उस क्रोमोसोम की थ्योरी के नतीजे में इस वक्त तकरीबन ये बात साबित है कि मर्द के नुत्फे में 2 अज्जा होते हैं। वो 2 अज्जा जो है, एक का नाम उन्हें वाई रखा है इसलिए कि वो वाई जैसा है, और एक का नाम उन्हें एक्स रखा है इसलिए कि वो एक्स जैसा है। और औरत के नुत्फे में भी 2 अज्जा है। इसके बाद जब ये दोनों नुत्फे आपस में मिलते हैं तो कुछ नहीं बता सकते हैं कि मर्द का वाई का हिस्सा आगे जाएगा या मर्द का एक्स वाला हिस्सा आगे जाएगा। ठीक, यहां पर पानी रखा जाए, ये पानी नीचे को चलेगा। जहां ये पानी गिराया गया वहां दो तिनके भी हैं। अब इन तिनकों में से कौन सा वाला तिनका आगे चलेगा, कौन सा पीछे रहेगा, हम नहीं बता सकते। पानी के साथ तिनके आगे चलते हैं जी। नाली में पत्ते हैं, नाली में पानी रुका हुआ है, पत्ते भी रुके हुए हैं, पीछे से पानी आ गया, अब कौन सा पत्ता आगे जाएगा कोई नहीं बता सकता। ठीक, बस ये आसान सी मिसाल है, मुशाहद मिसाल है। इसी तरह से मर्द के नुत्फे में दोनों अज्जा हैं। इन मर्द के नुत्फों में से कौन सा जुज आगे जाएगा जो औरत के एग के साथ मस करेगा। ठीक, अगर ये वाई वाला हिस्सा आगे चला गया तो लड़का बनेगा, और अगर एक्स वाला हिस्सा आगे चला गया तो लड़की बनेगा, और ये किसी इख्तियार में नहीं है। खुद मैंने बहुत बड़े बड़े माहिरीन से बात करके देखी, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल तय है, ये इसका ताल्लुक इसी से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक वहाँ के एटमॉस्फेयर से भी है, वहाँ के माहौल से भी है, ट्यूबों से भी है। और उसके बाद फिर नुत्फे जो है वो वाई वाला हिस्सा आगे जाएगा, उस मस करेगा, या एक्स वाला, ये किसी के हाथ में नहीं है। कभी ये होता है, कभी ये होता है।
اس کا تعلق چاہت کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق طاقت کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مرد بہت کمزور ہو اور عورت بہت طاقتور ہو مگر لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت بہت کمزور ہو اور عورت بہت کمزور ہو، مرد بہت طاقتور ہو، پھر بھی صرف لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کا تعلق جسمانی کمزوری اور طاقت سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق دراصل کس سے ہے کہ نطفے کے اندر جو دو اجزاء ہیں اور اس کے نطفے کے اندر جو دو اجزاء ہیں، ان دو اجزاء میں سے کون سا والا جز آگے مل جائے گا، کون سا والا؟ اب جب یہ نطفہ گرتا ہے تو آگے جب چلتا رہے گا تو چلتے چلتے آگے چل کر کے یہ اس کے ساتھ مل جائے گا، ملنے کے بعد پھر وہی بن جائے گا۔ اگر وائی والا حصہ آگے آ گیا تو لڑکا بنے گا، ایکس والا حصہ آ گیا تو اس پورے عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ شامل اعلان کر رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم ہے کیا بنے گا یہ تو یقیناً کسی کو نہیں معلوم، کون بتا سکتا ہے؟ اس بات کو ہم جب عوام کو سمجھانا ہو کبھی، یا کچھ لوگ جب سوال کرتے ہیں تو اس وقت جب سمجھانا ہو تو بہت آسان مثالوں سے اس کو سمجھا سکتے ہیں اور مطمئن ہو جائیں گے اگر کوئی مطمئن ہونا چاہے۔ مثالیں کیا کیا ہیں دیکھ لیجیے۔ 3-4 آدمی ہیں، ایک ہے لوہار، ایک ہے نان بھائی روٹیاں بنانے والا، ایک ہے سنار نے سونا لایا، نان بھائی نے آٹا لایا اور لوہار نے لوہا لایا۔ چوتھا ایک اور لے لیجیے، کمہار، اس نے مٹی جمع کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ چاروں اعلان کرتے ہیں کسی کو نہیں معلوم اس میں سے کیا نکلے گا۔ صحیح بات ہے، واقعتاً کسی کو نہیں معلوم ہے کہ لوہار کہہ رہا ہے اس میں سے بسولا بنے گا، تبر بنے گی، دروت بنے گا، شراک بنے گا، کچھ نہیں معلوم، یہ تو سارا اس کے ذہن میں ہے کیا بنے گا اس میں سے۔ سونار کہتا ہے کسی کو نہیں معلوم اس سے انگوٹھی بنے گی کہ کانوں کی بالیاں بنے گی کہ ہار بنے گا کہ ہاتھوں کے کنگن بنے گے، کسی کو نہیں معلوم، یہ میرے علم میں ہے اور میری منصے پر ہے۔ اسی طرح سے روٹیاں بنانے والا کہتا ہے میں نے آٹا لایا، کسی کو نہیں معلوم اس میں سے کیا نکلے گا۔ یہ آٹا گوندنے والا آٹا گوند کا پھر اعلان کرتا ہے کسی کو نہیں معلوم اس میں سے کیا بنے گا۔ اور اس کے بعد جب پیر بنائے، پیر بنانے کے بعد کہا ابھی پتہ نہیں ہے کیا بنے گا۔ اور اس کے بعد جب اس نے روٹیوں کی شیپ بنا دی، چاہے وہ پھر چچورو بنائے، چاہے باقر خانی بنائے، چاہے جو بنائے، ٹھیک، اب یہ آگے پکائے گا۔ جب پکے گی تب اس کے بعد اگر باہر سے کسی نے دیکھ لیا اندر کیا بنایا ہے اس نے اور وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم نے کیا بنایا، تو جواب ہے ہاں جب میں نے بنا دیا تبھی تمہیں پتا چلا، جب یہ بنا نہیں تھا تب کیسے پتا چلتا؟ بس یہی ہے وہ فرق کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ گائے کے پیٹ میں جو نطفہ پہنچا ہے یا ایسا داں یا ایسا گوشت کہ نمس یا ایسا ہاتھوں کے نال، کچھ نہیں معلوم ہے۔ چڑیا کے انڈے میں جو جانور تیار ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، مرغی کے انڈے میں جو تیار ہو رہا ہے یا مرغا بنے گا کہ مرغی کسی کو نہیں معلوم ہے، اور عورت کے رحم میں جو نطفہ پہنچا ہے یا لڑکا بنے گا لڑکی کسی کو نہیں۔ جب شیپ اختیار کر گیا، شیپ اختیار کرنے کے بعد پھر جو دیکھے گا وہ چاہے تو مشین سے دیکھو، چاہے الٹرا ساؤنڈ سے دیکھو، اور چاہے نبض لگا کے دیکھو۔ پہلے زمانے میں کچھ حکیم نبض پکڑ کر کہتے تھے لڑکا ہے، اور پرانے زمانے میں کچھ عورتیں جو ہیں وہ پریگننٹ عورت کی حرکتوں کو دیکھ کر سمجھتے تھے اسے لڑکا۔ کیوں کہا؟ اس کی جس کے پیٹ میں لڑکا ہوتا ہے اس کی حرکات کس طرح ہوتی ہیں اور جس کے پیٹ میں لڑکی ہوتی ہے اس کی حرکات کس طرح، لیکن یہ سارا ضمنی علم تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ شاہ کی طرف سے یہ فرمایا جا رہا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ ساری بحث تب ہے جب قرآن کریم کی اس آیت کو ہم جنس سے متعلق مانتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کو نہیں معلوم ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تب یہ سوال تھا اور یہ تب یہ جواب ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کہا کہ نہیں کسی کو نہیں معلوم ہے ماں کے پیٹ سے نکل کر آنے والا نیک ہے یا برا، بس پھر تو سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ تو واقعتاً اللہ کے علم میں ہے۔ اسعید ام شقی، جو اللہ کے علم ہے اور کوئی انسان مخلوق بتا نہیں سکتا۔ آخری چیز رہی بارش، کہ بارش محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں بارش ہونے کا امکان ہے، وہ تو خود ہی بولتے ہیں امکان ہے، اور وہ امکان ہم نے غلط ہوتے ہوئے بارہا دیکھا کہ جو دعویٰ کیا گیا وہ پورا نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی ان سے سوال کرے گا تو جواب میں کہے گا ہاں ہمارا دعویٰ جو ہے وہ آثار اور قرائن کی بنیاد پر ہے، یقینی نہیں ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ کب اور یہ علم میں ہونے کے معنی کیا ہے؟ قیامت تک اللہ کے علم میں ہے کب کہاں کتنی بارش اتارنی ہے، یہ ہے اللہ کا دعویٰ۔ یہ تو کوئی محکمہ موسمیات والا نہیں بتا سکتا۔ ابتدائی کائنات سے انتہائی کائنات تک کب کتنی بارش کس طرح ہوگی یہ ہے اللہ کا علم، اسی کو تو اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا کل شام تک جو بارش ہوگی وہ ہم کو پتہ چل گیا تو ہم بھی جاننے والے بن گئے، وہ بحث نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کہتے ہیں کسی بندر کو مل گئی تھی وہ ادرک کی گٹری مل گئی، کہہ لگا بجوا دکاندار بچ سبزی وہ ٹھیک، اس کو اردو میں کہتے ہیں بندر کو ہلدی کی گانٹھ مل گئی، اس نے کہا ہم بھی پنساری ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ ایک جز اگر معلوم ہو گیا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بندوں کے پاس سارا علم آ گیا جس کا دعویٰ اللہ فرما رہے ہیں، وہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ سارا واقعہ جو پیش آیا اس کے بعد سوال و جواب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضرت جبریل باہر نکل گئے تو چونکہ صحابہ کو نہیں معلوم تھا یہ حضرت جبریل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو انسان چلا گیا اس کو بلاؤ واپس۔ چنانچہ صحابہ نکلے باہر بلانے کے لیے، وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، جاء، یہ اس لیے آئے تھے یعلم الناس دینہ، لوگوں کو ان کا دین سکھائے۔ سکھانے کا مطلب سوال و جواب کے ذریعے سے آپ تک بات پہنچائے۔ جیسے آج کل کبھی انٹرویو لیا جاتا ہے، مقصد ہوتا ہے لوگوں تک بات پہنچانا، یہ سوال ابھارے گا وہ جواب لوگوں تک پہنچے گا۔ اسی طرح سے گویا حضرت جبریل علیہ السلام نے سوالات کیے، میں نے جواب دیا اور جواب تم تک پہنچا۔ مطلب یہ آج تک جو دین تمہیں میں نے بتایا وہ دین وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس میں تمام چیزیں ہیں، اس میں ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، اعمال بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، سارا مجموعہ۔ امام بخاری کہتے ہیں دیکھ لیجئے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا، جاء یعلم الناس دینہم، اس پورے مجموعے کا نام دین رکھا، اس لیے دین کا اطلاق پورے مجموعے پر ہوتا ہے۔ باب سؤال جبرائیل، جبریل علیہ السلام کا سوال کرنا نبی علیہ السلام سے ایمان، اسلام، احسان، علم الساعہ کے متعلق اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا بیان کرنا ان کو۔ پھر کہا آپ نے جا جبریل، آئے جبریل، یعلمکم دینکم، تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائے، فجعل ذلک کلہ دینا، اس پورے مجمع کا نام آپ نے دین رکھا۔ ایک دلیل، وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد القیس، اور وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبد القیس سے فرمایا تھا وہ بھی دلیل ہے۔ وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ ایک تو ہے ان الدین عند اللہ، اسلام والی آیت، وہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور یبتغی غیر الاسلام دینا وہ بھی سورہ عمران کی عادت ہے، بلکہ مضمون اس طرح سے ہے، پہلے اللہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ دین اللہ کے یہاں صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام۔ اس کے بعد پھر پوری تفصیل بیان کرنے بعد آخر میں پھر کہا اب اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو قبول نہیں۔ ابھی قال حدثنا امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی مسدد نے، وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابراہیم نے، وہ بیان کرتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ابو حیان تیمی نے، وہ نقل کرتے ہیں ابو زرع سے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزاً، اللہ کے نبی علیہ السلام کھلے عام تشریف فرما تھے، یوماً للناس، ایک دن لوگوں کے لیے، فاتاہ جبرائیل، پر تشریف لائے جبرائیل یا حاضر ہوئے جبرائیل، فقال، انہوں نے سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے پاس ایمان لاؤ، وملائکتہ، الایمان مبتدا، اس سے مراد ہے ایمان لغوی، اور ان تؤمن باللہ وملائکتہ اس سے مراد ہے ایمان اصطلاحی، تو لہذا مبتدا اور خبر ایک نہیں ہوئے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ، یعنی اللہ سے رویت باری تعالیٰ قیامت کے دن ہوگی، اللہ کو انسان دیکھ سکیں گے۔ معراج میں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا یا نہیں، امت کا جو طبقہ صحابہ سے لے کر آج تک اس بات کا قائل ہے کہ رویت باری ثابت ہے، وہ ایک دلیل یہی پیش کرتے ہیں کہ جب تمام انسان قیامت کے دن اللہ کو دیکھ سکیں گے تو گویا انسانوں کی بصارت میں اتنی قدرت پیدا ہو چکی ہوگی کہ وہ قیامت کے دن اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ وہ قوت جو انسانوں کو قیامت کے دن اللہ عطا فرمائیں گے، وہ قوت اللہ نے اپنے نبی کو اس عالم بالا میں عطا کر دی تھی، لہذا حضور نے اللہ کو دیکھا تو اس میں اشکال کیا ہے؟ بلقائه ورسوله وتؤمن بالبعث، قال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه المفروضه، فرض شدہ زکات ادا وتصوم رمضان۔ قال ما الاحسان؟ احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ گویا کا لفظ اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے ذات عالی نظروں میں آنے والی چیز نہیں ہے اس دنیا میں، یعنی گویا اگر تم حقیقت اللہ کو دیکھتے تو اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوتی؟ بس وہ کیفیت تمہاری ہو جانی چاہیے، تو ہم کہیں گے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہاری یہ کیفیت نہ ہو سکے تو پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ، اور سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ قَالَ مَا الْمَسْعُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، حضرت عمر بن خطاب کی روایت میں مَا الْمَسْعُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، اور میں اس کی
علامتوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا. یہ اشراط جمع ہے شرط کی. یہ 3 طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے شرط، اس کے جمع شرائط. ایک ہے شرط، اس کے جمع اشراط. جب یہ شرط ہوتا ہے تو اس کے معنی علامت ہوتی ہے، جمع اس کے اشراط آتے ہیں. شرطن اس کے جمع شرائط بھی ہے اور شروط بھی ہے. اور جب یہ شرط آئے گا اس وقت اس کی جمع ہے اشراط. فقط جاء اشراطها. قرآن کریم میں فقط جاء کہاں پیر میں سورہ محمد ان اشراطها اذا ولدت الامة ربها. جب باندھی جنے گی اپنے رب کو. رب سے مراد یہاں وہی مالک. رب کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ خالی لفظ رب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک. تنہا لفظ رب اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے. لیکن یہ لفظ رب اگر جمع آ جائے ارباب تو پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا درست ہے. جیسے ارباب علم، ارباب دولت، ارباب حکومت لفظ بولا جاتا ہے. اسی طرح سے لفظ رب جو ہے اگر یہ مضاف بن کر کے استعمال ہو رہا ہے تو غیر اللہ کے لیے بھی اس کا استعمال درست ہے، جیسے رب المال. لیکن تنہا لفظ رب اگر ہو، نہ جمع ہو نہ مضاف ہو، پھر یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے. وَإِذَا تَطَاوَلَ الرُّعَاةُ اور جب فخر کریں گے رعات. رعات جمع ہے راعی کی. راعی مانے چرواہا. کس کا؟ الابل اونٹوں کا چرواہا. البہم کالے اونٹوں کا چرواہا. تو بہم جو ہے یہ ابل کی صفت ہے. یا پھر بہم چرواہے جو خود کالے ہوں گے اور اونٹوں کو چرانے والے ہوں گے. اذا تطاول رعات الابل البہم تو بہم جو ہے وہ رعات کی صفت بن گئی. اور اذا تطاول رعات الابل البہم یہ ابل کی صفت بن گئی. جب کالے اونٹوں کو چرانے والے یا اونٹوں کو کالے چرانے والے لوگ یا اونٹوں کے چرانے والے کالے حبشی لوگ کیا کریں گے؟ فخر کریں گے. دیکھو ہماری بلڈنگ کتنی اونچی ہے. بالبنیان فخر کریں گے وہ بنیان پر. بنیان سے مراد عمارت بس. تو یہ علامت ہے. چنانچہ آج کے دور میں ٹاوروں کی جنگ ہو رہی کہ کس کا ٹاور کتنا ہے. ایک ملک والوں نے کہا ہمارا ٹاور زیادہ اونچا ہے، دوسرے والوں نے کہا ہم اس سے اونچا والا بنائیں گے، تیسرے نے کہا ہم سمندر کے بیچ میں ٹاور بنائیں گے. اور وہ صاحب ایک کہتا ہے ہم 50 بلڈنگیں اوپر، دوسری بناتے ہیں 100، تیسرے کہتا ہے 150 اوپر. تو گویا مقابلہ چل رہا ہے کس چیز میں کہ کس کی عمارتیں کتنی زیادہ اونچی ہیں اور کس عمارت میں کتنے زیادہ عجوبے ہیں اور کن معلوم میں کیا کیا زیادہ عجائبات ہیں. بس اسی کا مقابلہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ایسا ہوگا. فی خمسن 5 چیزوں کے علم کے بارے میں ضابطہ یہ ہے لا یعلمہن الا اللہ نہیں جانتے ہیں ان کو مگر اللہ. ثم تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی ان اللہ عنده علم الساعہ الی آخر الآیہ. ثم ادبر پھر وہ سوال کرنے والا چلا گیا. فقال ردوہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو واپس بلا لاؤ. فلم یروا شیئا باہر نکلے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. فقال آپ نے فرمایا ھذا جبرائیل یہ تو جبرائیل تھے. جاء تشریف لائے تھے. یعلم الناس دینہم سکھانا چاہتے تھے لوگوں کو دین. تو دین سکھانے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ براہ راست خود بولنا اور ایک طریقہ ہے جاننے والوں سے سوال کرنا، جاننے والا جواب دے اور سننے والوں تک بات پہنچ جائے. قال ابو عبداللہ امام بخاری اپنا کہتے ہیں میں عرض کر رہا ہوں جعل ذالک کلہ من الایمان اس پورے کو آپ نے ایمان قرار دیا. فلہذا ایمان اور اسلام دونوں مترادف ہیں. ایمان کا اطلاق اسلام پر اور اسلام کا اطلاق ایمان پر ہوگا. اب جواب میں قرض کرتے ہیں حضرات تو بڑی بحثیں ہو گئی ہیں. ہم نے ایمان اور اسلام کا ترادف بھی دیکھ لیا اور ایمان اور اسلام کا آپس میں تخالف بھی دیکھا اور یہ بھی معلوم کیا کہ فلاں جگہ ایمان ہے اسلام نہیں، فلاں جگہ اسلام ہے اور ایمان نہیں. منافقین کے ہاں ظاہری اسلام تھا، ایمان نہیں تھا. اور وہ شخص جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اعمال نہیں کر سکا اور دنیا سے چلا گیا اس کے بعد ایمان تو ہے اسلام نہیں. تو جیسے ترادف ثابت ہوتا ہے ویسے تخالف بھی ثابت ہوتا ہے.